کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ 32 میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ پونا گھنٹہ عوام کو جو ہے پکایا گیا اور یہاں وہاں کی بونگیاں اور یہاں وہاں کی کہانی کو کھینچا گیا۔ جب لاسٹ کے 15 منٹ رہ گئے تو انہوں نے ایپیسوڈ کا بیسٹ سین دے دیا اور وہ بھی بہت سارے ویژولائزیشن کے بعد ہوا۔ ہر ایک سین کو تقریباً 2-3 منٹ دکھایا جا رہا تھا۔ فی الحال کیسی تیری خود غرضی میں ایک دفعہ پھر شمشیر کو گولی لگ گئی ہے۔ بابا صاحب ایک دفعہ پھر مہک کو قتل کروانے کی سازش میں ناکامیاب ہو گئے اور ایک دفعہ شمشیر نے پھر سے مہک کی جان بچا لی۔ اس دفعہ مہک کے ساتھ اگر مہک کو گولی لگ جاتی تو اس کے بچے کا بھی نقصان ہونا تھا۔ شمشیر نے اس گولی کے آگے خود آ کر مہک کی جان بچائی اور خود جو ہے وہ زخمی ہو گیا، اور اس زخمی حالت کا جو سین ہے وہ تقریباً آپ کو 10 منٹ دکھایا گیا، جس میں الگ الگ ریئیکشنز آپ کے سامنے اسکرین پر چل رہے ہیں شمشیر کے اور مہک کے۔ فی الحال تو اب شمشیر کو گولی لگ چکی ہے۔ ایک ڈرامہ سب سے پہلے بہت زیادہ ARY ڈیجیٹل کا ہٹ ہوا تھا جس کا نام تھا میرے پاس تم ہو۔ اس ڈرامے کی بھی رینکنگ بہت زیادہ گئی تھی اور اس کے بعد لاسٹ ایپیسوڈ پہ ہیرو کو مار دیا گیا تھا۔ اس ایپیسوڈ کو دیکھ کر بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شمشیر کی اینڈ پر ڈیتھ ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ شمشیر اس دفعہ بھی گولی سے بچ جائے گا یا پھر پاکستان کا سلطان راہی جتنی چاہے مرضی گولیاں کھا لے لیکن مرنا اس نے بالکل بھی نہیں ہے؟ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو جاتے جاتے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا۔ گولی کھانے کے بعد شمشیر بولا تو کچھ نہیں لیکن اس کے ریئیکشنز بہت کچھ کہہ گئے تھے۔ شمشیر نے مڑ کر دیکھا کہ گولی کس نے ماری ہے۔ جب اس کے سامنے وہ چہرے آئے جنہوں نے فائر کیا تھا تو شمشیر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ فائرنگ جو ہے بابا صاحب نے کروائی ہے۔ وہ مہک کو ایک دفعہ بہت ہی جو ہے محفوظ نظروں سے دیکھتا ہے کہ مہک کو کچھ نہیں ہوا اور بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ مہک اس کو جگانے کی اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن شمشیر آہستہ آہستہ بے ہوش ہو رہا ہے اور آس پاس عوام جمع ہو گئی اور عوام ہی اسے ہاسپٹل لے کر جائے گی۔ ہاسپٹل میں جب مہک اور شمشیر دونوں پہنچے تو مہک نے اپنے والد کو فون کر کے بتایا کہ شمشیر کو گولی لگ گئی ہے۔ وہ بہت ہی حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، میں آ رہا ہوں۔ اور ادھر بابا صاحب کو بھی دارا نے فون کر کے بتا دیا کہ اس دفعہ ایک دفعہ پھر ایک بے گناہ آپ کی گولی کا شکار ہو گیا ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں مت گھماؤ پھراؤ اور مجھے سیدھی بات بتاؤ کیا ہوا ہے۔ تو دارا بتاتا ہے کہ شمشیر کو گولی لگ گئی ہے۔ یہ بات سنتے ساتھ ہی بابا صاحب کے چہرے کے ریئیکشنز بھی آپ کے سامنے ہیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے دل کی سائڈ پر ہاتھ رکھ کے چکر کھاتا ہوا جو ہے وہ نیچے کو گر رہا ہے۔ یہاں پر ہی ڈرامے کی اینڈنگ کر دی گئی ہے اور اسے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتایا ہے کہ شمشیر کو گولی لگی ہوئی ہے اور وہ بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹلائز ہے۔ مہک شمشیر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی، تم ہمیں چھوڑ کے بالکل بھی مت جانا۔ لیکن شمشیر کی حالت جو ہے وہ اس ٹائم کریٹیکل دکھا رہے ہیں۔ بابا صاحب جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو دارا انہیں کہتا ہے کہ آپ اب کیا کرنے آئے ہیں۔ ادھر سے دارا کی بیوی جب شمشیر کو گولی لگنے پر ریئیکٹ کرتی ہے تو دارا کہتا ہے کہ تم اگر یہاں نہیں رہ سکتی تو اپنے گھر چلی جاؤ۔ شمشیر کی کریٹیکل کنڈیشن ایپیسوڈ 33 تک دکھا رہے ہیں اور وہ ہوش میں نہیں آیا۔ مہک بابا صاحب کو کہتی ہے کہ میں تو کیا شمشیر کی آنے والی اولاد بھی آپ کو بالکل معاف نہیں کرے گی، اور یہاں ہی 33 ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔